گئی، تم نے ماں کو کیا دیا؟ اس کے ایک دودھ کی دھار کی آج تک تم نے قیمت ادا نہیں کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے، نوجوان اماں کو چنڈی پر اٹھا کے لایا۔ اجی سنتے ہو، پورا حج میں نے کندھے پہ بیٹھ کے کرایا، بٹھا کے ماں کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا بکواس بند کر، تو کون ہوتا ہے ماں کا حق ادا کرنے والا؟ تیری وہ اب تو جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں مہینہ تھا، تیری ماں کوئی کام کاج میں لگی تھی، تو نے ماں کے پیٹ میں اٹکیلیا کرتے ہی پیر مارا، جو تیری ماں کے پیٹ کی کھال کو لگا، تیری ماں کو درد ہوئی، تیری ماں نے اوہ کہا، اور ظالمہ ابھی پورا تو نے حج کرایا، ماں کے اوہ کہنے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ کیا دیا ماں کو؟ کچھ دیا اپنی اماں کو؟ آج تک ترستی رہی، تکتی رہی، کدی میرا پوت میرے ہاتھ پہ کچھ لا کے دھرے گا، تانے دیے، یوں یوں کر کے خود تو کیا اپنی بیویوں سے بھی یوں ہاتھ کروائے۔ ماں بڈھی سامنے بیٹھ کے رو رہی ہے اور بیٹے سے کہہ رہی ہے آپ اندر چلو، اس کے لیے تو میں اکیلی کافی ہوں، جس کمرے میں تو بڑا، اگر اس کمرے میں ملک الموت آ گیا، خدا کی قسم چرپائی پہ لیٹ کے واپس آئے گا۔ ایسے ایسے کرخت جملے سنے قبروں کے اندر کہ ماں کے بارے میں کہہ رہے آپ تو سمجھدار ہونا، اپنی بیوی سے کہہ رہے تو بڑی لکھی ہے، اس کی تو بھونکنے کی عادت ہے، تو خدا کے واسطے چپ کر جا، بھونکے گی تھوڑی دیر میں چپ ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے کتے اسے بھونکنے والی نہ کہے، ورنہ ایسا بھونکنے والا بناؤں گا ساری دنیا کی زبانوں سے کتا کتا تجھے کہلواؤں گا۔ میرے لاڈلو، ماں باپ جس کھٹڑے پہ سو رہے ہیں خبردار وہاں کی چرپائی کو بھی کھسڑ نہ کرنا، وہاں کی کرسی کو بھی نہ ہلانا، کوشش کرنا ماں باپ کے کمرے میں اونچا سانس بھی نہ لینا۔ اگر ماں باپ بے آرام ہو گئے اور تیری طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، رب اکبر کی قسم تمہیں تو گھنٹے کا سکون چھینا، اللہ قبر کا سکون چھین لے گا۔ ستاون سال کے بعد سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 برس کی عمر ہو گئی، حج کیا، 6 سال کی عمر میں اماں کی قبر پہ گئے تھے، 57 سال کے بعد حج کیا، واپس مدینے آ رہے ہیں، رستے میں ابوا کی بستی آ گئی، 70,000 صحابہ سواریوں پر سوار ہیں۔ صحابہ اپنی سواریوں کا رخ مدینے کی طرف نہیں ابوا کی طرف موڑو۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں حیران ہو گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سواری روکی، لگام میں ڈالی اور سواری سے اترے اور رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے ایک قبر کی ڈھیری مٹی کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور سر جھکا کے رونے لگ گئے۔ بعض جگہ ایک عالم کو میں نے دیکھا کہ یوں بائیں پھیلا کر قبر کو گلے سے لگا لیا، اور آپ کے رونے کی پہلی مرتبہ آواز صدیق اکبر کے کانوں میں سنائی دی۔ صدیق اکبر سے رانا گیا، یا رسول اللہ آپ بھی آوازوں سے رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جگہ دیکھ، ہاتھ دیکھ اور مجھے دیکھ میں کہاں بیٹھا ہوا، یہ وہ میری ماں جسے دنیا آمنا آمنا کہتی ہے، یہ میری ماں کی قبر ہے۔ آج 63 سال کے بعد داڑھی سفید ہو گئی، مجھے ماں کی موت کا غم یاد آ گیا ہے۔ مدینے سے ابوا کتنی دور ہے، کملی والا ماں کی قبر پہ حاضری دے رہے ہیں، یہ پچھواڑے میں قبرستان ہے۔ دفنانے کے دن گئے تھے، اس سے اگلے دن گئے تھے، پھر 40ویں پہ گئے تھے، پھر ختم پہ گئے تھے، سال گزر گئے۔ بھائی صدیق صاحب مجھے اس دن بڑا ہی ارمان آیا، اس دن میرے ہاتھ اٹھے، میرے اللہ سے دعا کی، میرا بڑا ایک جگری دوست ہے، وہ اللہ کی قسم میرے کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا کہ عبدالحنان ایک بات تو بتا۔ میں نے کہا کیا؟ کہ 10 سال ہو گئے باپ کو مرے، آج قبرستان گیا، میں باپ کی قبر ہی بھول گیا، مجھے پتہ ہی نہیں کہاں ہے۔ بابو جی ماما ٹھنڈیاں چھاواں گاڑیوں پہ لکھوایا، موٹر سائیکل ریڈیو پہ لکھوایا، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کبھی ان کے واسطے پڑھنے کی توفیق ہوئی، کبھی سبحان اللہ پڑھا۔ بابو جو حال تو نے ماں کا کیا وہ حال تیرا بھی ہونے والا ہے،
جو حال تو نے باپ کا کیا وہ حال تیرا بھی ہونے والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کی آواز آ گئی، آپ بھی رو لگے۔ آپ نے فرمایا صدیق ماں ماں ہوا کرتی ہے، آج یہ ماں کی قبر کو دیکھ کر میں محمد کو ماں کی گود والا گھوڑا یاد آ گیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اپنے پیار کے نقشے بدل دو۔ حسن کی مورتیوں سے پیار کرنے کے بجائے ان سے پیار کرو جن سے پیار کرنے سے عرش والا بھی راضی ہو جائے، روزے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ جو یار بنانے چاہیے ضرور بنانے چاہیے، لیکن یار کے بنانے کے اندر بھائی کا پیار تو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو دوستی کرنی چاہیے، لیکن دوستی کے اندر میرے عزیزو خونی رشتوں کا معیار تو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ یار ایک حد تک منا، لیکن ماں باپ کو ماں باپ رکھ، بہن بھائیوں کو بہن بھائی رکھ۔ یاری کے اندر اتنا نہ ڈوب جا ماں ماں نظر نہ آئے، باپ باپ نظر نہ آئے۔ بعض رشتے اتنے پھیکے پڑ گئے کہ میرے عزیزو بنافسی رشتوں کی وجہ سے میرے عزیزو خونی رشتوں کے اوپر لعن تان ہو رہی ہے۔ اپنی زندگی کے نقشوں کو بدلو، یہ میں نے نہیں بدلنے۔ خدا نے اس قوم کی حالت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جس قوم کو اپنی حالت کی بدلنے کا فکر نہیں ہوتا، اللہ بھی اس قوم کو اس کی حالت کے اوپر چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی تمہیں فرصت ملے حضرت حافظ صدیق صاحب سے کہنا اللہ اکبر 19 پارے کا تمہیں چوتھا رکوع نماز میں پڑھ کے سنائے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ تمہارے جمعہ پڑھنے آنے والے مولوی صاحب ہیں، کہ مولانا اللہ اکبر میں نے عزیزو ایمان والے کی نشانی بتلائی، یہ دیانتدار ہے، یہ ایمان والا، یہ بھی نشانی ہے، یہ پورا پورا تولتا ہے، ایمان والا، یہ بھی نشانی ہے، یہ وعدے کی خلافی نہیں کرتا، ایمان والا، یہ بھی نشانی ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ بھی نشانی ہے۔ لیکن مالک کائنات نے ایمان والوں کی 11 نشانیاں بتائی، اسی رکوع کے اندر ایک نشانی ایمان والوں کی یہ بتائی کہ ایمان والا کون ہے، جو کہتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایمان والے کی نشانی ہے وہ ہاتھ اٹھا کر رو کے دکھا کے کہتے ہیں اللہ مجھے میری اولاد کو میری بیوی کو اللہ میرے دل کا سرور میری آنکھوں کا نور بنا دے۔ ایمانداری سے بتاؤ صبح سے کمائی لگی ہوئی، چل ہفتہ نہیں مہینہ نہیں سال ہو گیا، بتاؤ کس نے اپنی بیوی کے لیے کس نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی، موسمی حالات کے لیے دعا سب نے کی، میرے عزیزوں سموگ کے لیے دعا سب نے کی، گرمی سردی میں سردی کا زور ٹوٹ جائے سب نے کی، بارش آ جائے سب نے کی، فصلوں میں برکت آ جائے سب نے کی، کورونا ختم ہو جائے سب نے کی۔ یا اللہ مجھے ایسی بیوی دینا جو میرا ہاتھ پکڑے جنت کی چوکٹ پار کرا دے، اللہ مجھے کردار والی اخلاق والی صورت والی سیرت والی بیوی عطا فرما، جو دے دی اللہ اس کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ والے کی نشانی ہے جب وہ دعا کرتا ہے اولاد واسطے بھی کرتا ہے، اپنی گھر والی واسطے بھی دعا کرتا ہے۔ اللہ والے کی نشانیاں کیا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ والے کی نشانیاں یہ ہوتی ہے اللہ اکبر کبھی تمہیں سجدے میں نظر آتا ہے، کبھی خدا کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ایمان والے کی نشانیاں کیا؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اوے لوگو تم نے مال کی نحوست سے دعا کی، کبھی میرے عزیزو جہنم کی آگ سے بچنے کی میرے عزیزو آج تک نے دعا نہ کی۔ ایمان والوں کی نشانیاں اللہ قرآن کے اندر بتا رہا ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ میں بنا دیکھنا چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنا دے۔ اور میرے عزیزو کچھ باتیں اپنے اندر لانی پڑے گی، جن باتوں کو گھر کی دہلیز سے نکال کر ہم نے اور اپنے کچرے کے ڈھیر کے اوپر رکھ دیا ہے۔ میرے عزیزو قوموں کا کردار بنتا ہے تو قومیں بن جاتی ہیں۔ اخلاق گھر کا میرے عزیزو اللہ اکبر اخلاق گھر کی عزت کو بگاڑ بھی دیتا ہے، اور اخلاق میرے عزیزو گھر کی عزت کو سوار بھی دیتا ہے۔ بد اخلاقی ہوگی خدا پاک کی قسم رشتوں میں کمی ہوئے گی، بہن بیٹیوں کے رشتے دروازے سے منہ موڑ کے چلے جائیں گے۔ اخلاق اچھا ہو، مال کا معیار اچھا نہ ہو، خاندان بھی بسے گا، بیٹیاں بھی بسے گی، لیکن آج میری بچیوں کے چہروں پہ خوبصورتی سجی، اخلاق زبان پہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر ایسا بھی زمانہ آنا تھا حضرت حافظ جی صاحب جاؤ اپنی والدہ سے پوچھنا، ہماری تو رہی کوئی نہیں کہ جا کے پوچھے۔ اللہ اکبر جاؤ کہنا اپنی والدہ سے پوچھنا، کبھی باپ کو تو کہہ کے کہا تھا، کبھی شور کو انگلی اٹھائی تھی۔ اللہ کی قسم آج تمہارے خیر پور کی گلیوں میں ایسی گھر والیاں بھی موجود ہیں جو زندگی بھر اپنے شور سے ہی پردہ کرتی رہی ہیں۔
ہماری ماں حافظی بتلایا کرتی تھی، او میرے بچوں، جب تک تمہارا دادا زندہ رہا میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی ایک چرپائی پہ بیٹھی نہیں۔ اللہ اکبر، کبھی یاد نہیں پڑتا تیرے چائے تیرے تائے چاچوں نے، تیری پھوپھیوں نے، تیری خالاؤں نے تیرے باپ کو اور مجھے ایک چرپائی کے اوپر بیٹھا دیکھ لیا ہو۔ پھر اللہ ان گودوں میں قرآن کے حافظ دیتا ہے، اللہ ان گودوں میں عالم دیتا ہے، اللہ ان گودوں کے اندر متقی پرہیزگار دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ٹھیک ہے میاں بیوی کا پیار ہے، لیکن اس پیار کو بیٹی سے چھپانا، اگر بیوی کے ساتھ بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹی کو دکھائے گا تو خدا نہ کرے بیٹی بھی کسی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے نظر آئے گی۔ اپنی غیرت کا بھرم برقرار رکھ، اپنی غیرت کا بھرم برقرار رکھ، ایسی غیرت دکھاؤ کہ تیری غیرت کی وجہ سے تیرے بیٹے کی، تیری بیٹی کی غیرت کا معیار بن جائے۔ جب باپ نے بیڑے میں بیٹھ کے سگریٹ کے سوٹوں کی پھوکے ماری تو بیٹا نیند سے حالت میں آیا، لگا کیا ہوا کیا ہوا، ابے کو کیا ہوا؟ خبردار، اپنے کردار کا اتنا روب دکھا، حرام تو دور کی بات، تیرا بچہ حلال کھاتے ہوئے تیرے سامنے شرمائے۔ اللہ کی عزت کی قسم میں بس آخری باتوں میں بات کر رہا ہوں، جب باپ شام کو گھر میں آیا کرتا تھا، ہمیں دوسری مرد باپ باتھ روم میں جاتے باپ کی نگاہ کا ڈر لگے کرتا تھا، کیا کرنے جا رہا ہے، پڑھ جا میں۔ اس کا مطلب یہ ڈانٹ نہیں، اس کا پیار تھا۔ بستر کا مقام بستر پہ سمجھایا، تعلیم کا معیار تعلیم میں سمجھایا، پیار محبت کا معیار محبت میں سمجھایا۔ رب اکبر کی قسم ہے، کچھ غیرت والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو دیکھ کر میرے عزیزو اللہ اکبر، زمین والے نہیں آسمان والے بھی حیا کرتے تھے۔